الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنات الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات رضی آج کی یہ مجلس سزا فروغ مغفور حضرت علامہ افضل علی عالم پوری مرحوم کے احسان ثواب اور چیلوں کی مجلس ہے۔ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ مرحوم کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے عطیہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات على نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدریت، زندہ باد، جدیدیت، مرد آباد، زندہ باد، الرحمن الرحیم کا خصوص محمد وآل محمد سلام جس کریم پروردگار نے ہمیں ماہ رجب المرجب دیکھنا نصیب فرمایا۔ اس مہینہ کی شرف حاصل ہے، اسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ خدا نے مہینوں کی ترتیب ایسے رکھی ہے کہ رجب کو باب مدینۃ العلم کا مہینہ، شعبان کو مدینۃ العلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ گویا کہ ان مہینوں کی ترتیب سے ہی بتا دیا کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے
تو باب مدینہ العلم پہ حاضری دینا ہوگی، علی کے دروازے سے گزر کے رسول اللہ کے شہر میں داخل ہوگے، اور رسول اللہ کے شہر میں مہینے میں جب پہنچ جاؤ گے تو خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ گویا کہ یہ راستہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ پھر ماہ رجب المرجب کے فضائل و مناقب اپنی جگہ پر، اس میں جو جو ہستیاں اس دنیا میں تشریف لائیں وہ بھی ہر ایک اپنے اپنے زمانے کے حالات اور تقاضوں کے مطابق ایسے کردار کے حامل کہ جن کو قیامت تک بطور رہنما امام کے ہم اپنی زندگی کے دنوں کو مشکلات اور مصائب سے بچانے کے لیے اور اہداف کو حاصل کرنے کے لیے رہنما بنا سکتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا گیا، اگرچہ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا واضح دن منسوخ نہیں ہے، جس طرح رجب میں مثلا 13 رجب مولا علی علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، 9 رجب حضرت علی اصغر علیہ السلام وہ بھی علی ہیں، امام حسین علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کے نام علی رکھے، تو کسی نے عرض کیا کہ آپ نے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے بابا سے اتنی محبت ہے، اگر مجھے خدا 100 بیٹا بھی عطا فرمائے میں ہر ایک کا نام علی رکھوں گا۔ یقیناً شعبان جو ہے اس میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت ہے، اس کائنات کے وارث امام عصر امام زمانہ حجت خدا بقیت الاعظم حضرت محمد بن الحسن العسکری المہدی صلوات اللہ علیہ اجمعین کا یوم ولادت ہے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، تو علماء نے اس بارے میں یہ تعبیر فرمائی کیونکہ حسین ابن علی اس مہینے میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے واضح طور پر فرمایا تھا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور جب تک حسین کی قربانی کو رسول اللہ کی قربانی نہ سمجھا جائے اس وقت تک نہ رسالت سمجھ آ سکتی ہے، نہ نبوت کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، نہ ہی امامت اور ولایت کا پتہ چل سکتا ہے، اور نہ ہی انسان خدا کی توحید تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کربلا میں خداوند متعال کے حضور حسین اور حسینیوں نے بے مثال و بے نظیر سجدہ کر کے دنیا کو دکھا دیا، وہ کائنات کا واحد بے مثال سجدہ کہ جس نے تمام سجدوں پر عظمت اور فوقیت حاصل کر کے تینوں تلواروں کے سائے میں ہونٹوں سے بہتے ہوئے خون کے ساتھ اور پورے چھلنی بدن کے ساتھ تبتی ہوئی ریت پہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح پڑھ کے پوری دنیا کو بتا دیا تھا کہ اگر کوئی لائق عبادت ہے تو صرف اور صرف اللہ جل جلالہ ہے۔ یقیناً ہم ان مہینوں کی مناسبت سے بھی دیکھیں تو یقیناً ہمارے لیے بہت سے احکام ہیں۔ رجب میں جس طرح بھی نمازوں کے بعد ماہ رمضان ماہ رجب المرجب کی خاص دعا پڑھی گئی کہ یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھی جائے، رجب کے روزے رکھے جائیں، شعبان کے روزے رکھے جائیں اور شعبان کو رمضان سے ملا دیا جائے۔ تو اس مہینے میں شعبان میں بھی روزے اگرچہ سنت ہیں لیکن تاکید رکھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ رمضان کے تو ویسے ہی واجب روزے ہیں۔ یقیناً یہ مہینے ہمیں
رجب المرجب یہ جنت میں ایک رجب الاسب بھی کہا جاتا ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا یہ نام ہے۔ اس ماہ رجب میں آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کا یوم میلاد بھی منایا، جناب علی اصغر علیہ السلام کا یوم میلاد بھی منایا، امام علی نقی علیہ السلام کا یوم میلاد اور یوم شہادت بھی منایا، امام محمد تقی علیہ السلام کا یوم میلاد بھی منایا، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم شہادت اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا منسوب یوم شہادت وہ بھی منایا۔ آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی مجالس پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ کل بھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، کازوین میں تقریباً 2 کروڑ زائر جو ہے وہ امام مظلوم، اس امام مظلوم کا جنازہ اٹھائے ہوئے تھے کہ جب وہ شہید ہوئے تو اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے بڑے بغداد میں کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو یہ جرأت کرتا کہ اس مظلوم قیدی کے جنازے کو کر دیتا۔ 4 مزدور منگوا کے اس مظلوم قیدی کا جنازہ پورے بغداد پہ رکھ کے یہ اعلان کرا دیا گیا کہ رافضیوں کا امام مارا گیا ہے، اور گلے میں یہ تختی لٹکا کے تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ طبعی موت مرا ہے، اسے ظالموں نے، حکومت نے نہیں مارا۔ جس کا جنازہ اٹھانے والے 4 مزدور تھے، آج اس کے شبیہ تابوت کے جنازے میں کروڑوں زائر موجود ہوتے ہیں۔ صرف یہ تو بغداد کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں کہاں کہاں کوئی ایسا ملک و شہر میں جہاں اس مظلوم قیدی کا دن نہ منایا گیا ہو، جس کی مظلومیت کا تذکرہ نہ کیے گئے ہو، جس کو ایسے زندان میں قید کیا گیا کہ جدھر جھکتا، اگر مہذب الفاظ میں کہوں تو لوہے کی نوکیں اس مظلوم قیدی کے جسم کو چوم لیتی، جس کے بدن میں گوشت نہیں تھا، صرف کھال تھی، جس کے بارے میں ان کی زیارت یہ کہا گیا ایھا المعذب بحال السجون، وہ قیدی جس کو انتہائی گہرے نمکان گدھے میں قید کیا گیا تھا، جب دن کی روشنی نہیں پڑتی تھی۔ ظاہر تشریف فرما ہے بغداد میں، آپ نے اس قید خانے کو دیکھا ہوگا، کتنے 100 سیڑھیاں چڑھ اتر کے آپ نیچے جاتے ہیں اور وہاں ایک تنگ سا زندان نظر آتا ہے۔ لیکن جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ مولانا آپ بصرہ میں بھی کافی عرصہ قید رہے اور یہاں بغداد میں بھی، آپ کو دونوں میں سب سے زیادہ اذیت کا کس زندان میں سامنا کرنا پڑا، تو آپ نے فرمایا بصرہ میں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ مولانا وہاں تو کھلی جگہ تھی، تاکہ یہاں بغداد کے تنگ پنجرے میں آپ کو قید کیا گیا تھا۔ فرمایا بے شک ایسے ہی تھا، بغداد کا زندان مجھے جسمانی اذیت تو پہنچاتا تھا، لیکن بصرہ کے زندان کے پاس گانے بجانے والیوں کے گھر تھے جو گاتی بجاتی تھی، جس سے مجھے روحانی اذیت پہنچتی تھی، اور روحانی اذیت جو ہے وہ جسمانی اذیت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو جس امام نے یہ ہمیں اس گانے بجانے اسلام اللہ کے بارے میں پیغام دیا ہو، ہم ان کے ماننے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خود اس میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ یقیناً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے کہ ایھا المعذب، عذاب سے دیا گیا سخت ترین تکلیف، کہتے ہیں انتہائی گہرے گڑھے کو، لیکن کتنے طریقوں سے امام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ راستے سے ہٹا دیا جائے، تہمت لگا دی جائے، الزام لگا کے ان کو قتل کر دیا جائے، بادشاہوں کو تو بھیجا گیا
لیکن وہاں توبہ طائب ہو کر واپس آئے. یہ امام کا کردار تھا. یقیناً اس مہینے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا. آج 27ویں کی رات شروع ہونے والی ہے. کل کا دن 27 رجب عید مبعث کا دن ہے، جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا. سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرا غار حرا میں، اور آپ کی اس بعثت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی طرف سے احسان عظیم قرار دیا ہے صاحبان ایمان کے لیے. اور ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان پر یہ احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ان کی طرف ایک رسول کو بھیجا گیا. کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیات، اللہ کی نشانیوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ کی نشانیاں آیات کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ کا تزکیہ نفس کرتا ہے. تزکیہ نفس بہت اہم ترین یعنی منزل ہے، مقصد ہے. تاکید کی گئی ہے. سورہ الشمس پڑھ کے دیکھیے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. کتنی قسمیں کھائی اللہ نے؟ مسلسل 1 2 3 4 14 15 یہ قسمیں کھانے کے بعد خدا کہتا ہے کہ انسان وہی نفس کامیاب ہوگا کہ جس نے تقویٰ کو اختیار کیا، جس نے تزکیہ نفس کیا. کہنے کو تو خدا کا کلام ہی کافی ہے. مومن کو بھلا خدا سے قسموں کی ضرورت ہے؟ اگر ضرورت کی ہے تو پھر ایک قسم کیا کافی نہیں تھی؟ بالآخر کہہ کے یہاں بھی قسم کھائی زمانے کی قسم. اتنا بھی اپنے تاکید لایا، لفی پر بھی لام تاکید کا آ گیا، اور بتائے انسان تو گھاٹے میں ہے، تو خسارے میں ہے. یہ قسمیں کھا کھا کے انسان کو یقین دلانے کی خدا کوشش کر رہا ہے. انسان پھر ماننے کو تیار نہیں. تو سورہ الشمس میں تو یہ اتنی قسمیں گر لینا گھر جا کے، اور پھر ہستیوں کی جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں وہ خود اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر انسان خدا تک پہنچتا ہے. منزل آ جاتی ہے تزکیہ نفس. فضائل سنیں یقیناً عبادت ہے، لیکن وہ ساری فضائل ہمیں اسی تزکیہ نفس کی طرف لاتے ہیں. ائمہ معصومین کی سیرت کی تلاوت کریں، وہ بھی ہمیں تزکیہ نفس کی طرف لے کے آتی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ زندانوں میں مجھے جی بھر کے اپنے پروردگار کی عبادت کرنے کا موقع ملا. یہ بھی سوچ ہے، معصوم کی سوچ. خدا نے خواستہ ہمیں چند لمحوں کے لیے بھی کوئی قید کر لے، ہم اسے زندگی کا بدترین حصہ کہتے ہیں، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ میرے لیے زندگی کے لیے سب سے اچھے ایام تھے کہ جنہوں نے مجھے جی بھر کے اپنے پروردگار کی عبادت کرنے کا موقع ملا. سوچا اپنی اپنی ہے ایسا نگرانی. قرآن کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو صاحبان ایمان کے لیے احسان قرار دیا. حکم احسان کرو، لیکن جتنا نہیں. احسان کر کے جس پہ احسان کیا ہے اسے اذیت نہ پہنچا. بہت بات میں حکم میں نے تمہیں یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا. یہ اگر کر بیٹھی ہو تو شکر کرو.
خدا قبول کر لے آپ کی اس محنت کو. بات کر کے اذیت پہنچانا، ٹارچر کرنا، یہ ساتھ جتلانا سخت منع کیا. اسے اجر لینا ہے خدا سے. لا نريد منكم جزاء ولا شکور. ان کے ماننے والے وہ تو قیدی مسکین یتیم کو کھلا کے کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، حتیٰ کہ لفظ شکر بھی نہیں چاہیے کہ شکریہ. ہم تو اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے. لہذا اگر کسی کو دیتے ہو تو اس کو مت جتلاؤ. بعض ہم جیسے لوگوں کی کوئی عادت ہے کہ تو نمایاں بات کرتے، میں یہ کر کے دنیا کو بتاتے رہتے ہاں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اگر کیا تھا مولانا کے لیے تو روزے قیامت ہوگا، نانا عباس سامنے آئے گا نا، میں نے تو وہ نیکی بھی کی تھی، میں نے تو وہ سب کا خیرات بھی دیا، میں نے تو حج بھی کیا تھا، میں نے زیارت بھی کی تھی، اور میں نے جن کے دکھانے کے لیے کیا تھا ان سے جا کے اس کا چلا. اگر میرے لیے کیا ہوتا تو نامہ اعمال میں موجود ہوتا. خوب کے بارے میں امام زمان علیہ السلام نے باتیں فرمایا، ہم تمہارے سارے دنیا کے محتاج نہیں ہیں، ہمارا شکریہ ادا کرو کہ ہم تم سے یہ مال دنیا قبول کر کے تمہارے باقی مال کو پاک کر دیتے، ورنہ ہمیں تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں. ہم فرائض و واجبات بھی ادا کر کے شکریہ کے متمنی ہوتی ہے کہ ہمارا شکریہ ادا کیا جائے، ہمیں پروٹوکول دیا جائے. دیا ہے خبر کے لیے دیا تو اپنا بوجھ اٹھا کے مستحق کے گلے میں ڈال دیا. تم نے روزے کی عمل حساب خود دے گا، آپ کو تو نہیں دینا، آپ تو بڑی وظیفہ ہو گئے. امیر المومنین سید العابدین علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کئی دفعہ سمجھ چکے ہیں کہ جب ایک سائل نے سوال کیا تو آپ نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا تو سائل کہنے لگا مولا مجھے آپ کا ہاتھ چومنا چاہیے تھا، آپ نے میرا ہاتھ چوما ہے. فرمایا میں نے تیرا ہاتھ کہاں چوما ہے، میں نے تو اللہ کا ہاتھ چوما ہے. کہ لینے والا اللہ کا ہاتھ ہے، دینے والا بندے کا ہاتھ ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے چھوٹے تنگ ہاتھ سے تھوڑا دے کر مجھ سے بڑے کھلے ہاتھ سے بہت زیادہ دے. تو لینے والا اللہ کا ہاتھ اسے تشبیہ دی گئی. امام رضا علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا آپ نے دروازہ کھولا ہے، تھوڑا سا کھول کر ایک دیناروں درہموں کی تھیلی اس کے ہاتھ میں رکھ کے ٹھک سے دروازہ بند کر دیا. وہ ایکٹیویٹی بننے لگی. آپ خادم کو اس سے کہا ڈاکٹر جہاں سے گندے کو بیٹھ گئے، تم نے امام سے قرض لینا تھا، کہتے جاؤ تم اپنا کام کرو. اس نے شکایت کی امام سے، مولا جس پہ آپ نے قرض لینا تھا وہ تو گندے بیٹھ گیا ہے. ہاتھ پہنچتا ہے کیونکہ اس نے ہاتھ پھیلا کے سوال کر کے اپنی عزت کو نیلام کیا ہے. اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ دیکھے اس کی عزت کی کتنی قیمت پڑی. نبی البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں مومن کی عزت برف کی مانند ہے جو سوال کرنے سے بھی نہ جاتی. تو لذا ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کے کئی پہلو القاضی من القائد وہ سب ملنے والے. امام موسیٰ کاظم ہر امام کی شان ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت مجیدہ بڑے واضح طور پر آپ کی عظمت کو واضح کر رہی ہے. کبھی کنیز سے کہا کہ پانی لے کے تو میں وضو کرنا ہے، ہفتہ لے کے ہفتہ گر گیا امام کے سر پہ جا لگا یا جسم پہ جا لگا. آپ نے ذرا راشی سے دیکھا تو کنیز کے ان کی فوراً قرآن کی آیت پڑھتی والقاظمین الغیظ، اللہ کے بندے غصہ کو پی جاتے بالعافین الناس، لوگوں کو معاف کر رہے تھے. امام نے فرمایا جاؤ ہم نے آپ کو معاف بھی کیا اور تمہیں آزاد بھی کر دیا. موسیٰ کاظم نے جاؤ اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو آزاد کیا. اس وجہ سے کاظم کہا جاتا ہے غصہ بھی جاتے.
27 رجب میں خدا نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا اور اس احسان کو جتلایا. ہمیں تو کہا گیا نا جتلاؤ نا. خود کہہ رہے کہ من اللہ المومن، بے شک اللہ نے احسان کیا اس حیوان ایمان پر. یار سارے تیرے احسانات ہیں. خاص احسان کیسا احسان ہے کہ جس کو خاص طور پر قرآن میں تو ذکر فرما رہا ہے. فرمایا لقد من اللہ اذ بعث فیکم رسولا من انفسکم، تم جیسوں میں، تم میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے. ذرا آپ سوچو ہم کیا ہے اپنے کرنے والوں میں سے بھی جان اٹھا کے، اور کس رسول کو ہمارے درمیان بھیجا ہے جو حبیب کبریا ہے، جو سید المرسلین ہے، جو سید الانبیاء ہے، جس کے بارے میں فرمایا یا احمد لولا کما خلقت الافلاک، اے احمد اگر تجھے پیدا نہ کرتا کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا. یقیناً ہر امت کو مقام دیا گیا، عزت دی گئی، مقام دیا گیا. ہر نبی کو امت نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، لیکن ہمیں کتنا اعزاز اور شرف حاصل ہے جس نبی خاتم کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے وہی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب ہم محمد رسول اللہ کے امتیوں اور کلمہ پڑھنے والوں کی صف میں دیکھتے ہیں تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ اس صف میں کہیں آدم نظر آتے ہیں، کہیں نوح نظر آتے ہیں، کہیں موسیٰ، کہیں عیسیٰ، اور اس میں ہم کیسے گناہگار بھی کریں. کتنا عظیم مقام ملا مصطفیٰ کے صدقے میں. ہمارے دن کے 5 نمازیں پڑھنا مواد جان بن جاتا ہے. آدھی نماز جمعہ ختم نہیں ہوتی، صف خالی ہو جاتی، پوری بچے سے پورا خالی تھی. معصوم تو یہ فرماتے ہیں کہ منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا. اس کا دل بار پر کہتا نکلو 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 نکلو، بس یہاں کیسے بیٹھا ہوں. مومن کے بارے میں کہا گیا کہ مومن کے لیے مسجد اسی طرح ہے جس طرح مچھلی کے لیے دریا ہوتا ہے. اس کی زندگی پانی میں ہے، مومن کی زندگی مسجد میں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں 100 دفعہ کہا ہے کبھی کبھی نماز عصر بھی واجب ہے، جماعت سے پڑھنے کا موقع مل گیا ہے. اگر دفتروں میں جانا ہے تو سارے اشتہار نہیں ہے نا دفتر میں. سنی بھی جو ہے ان کی نماز جمعہ 2:30 بجے ہوتی ہے، انہوں نے جماعت پڑھنی ہوتی ہے. اگر 5 منٹ 10 منٹ لگ جائیں گے، یہی کچھ ہے. راستے اٹھ کر بلاک ہو جائے کیا کر رہے ہیں. لیکن افسوس ایسی بری عادت ڈال پڑی. ہم بھی کسی کو روکتے، ذرا ان کو روک کے دیکھیں نا. 2 رکعت نماز 4 رکعت ہے، پڑھ لو، تھوڑا تسبیح پڑھ لو، تو دعائیں پڑھ لو. بھیک مانگنے کے لیے آئے ہو، جس سے مانگنا ہے، جس کے پاس خدا فرماتا ہے رزق میرے پاس ہے. ہم لوگوں سے مانگتے ہیں عزت نال عزت للہ جمیع، عزت ساری میرے پاس ہے. ہم لوگوں سے جا کے مانگتے ہیں زندگی اور موت میرے پاس ہے. تو یہ چیزیں کسی بازار میں بکتی ہی نہیں ہے، ملتی نہیں ہے، تو پھر ان بازاروں میں جا کر ان کی ڈیمانڈ کرنا سوائے احمقانہ حرکت کا کچھ ہو سکتا ہے؟ رزق اللہ کہتا ہے میرے پاس. عزت علی عزت للہ والے رسول اللہ، اللہ کے رسول نہ ہے بیٹھ کے دروازے پر ہے. اگر ہم چل کے آ ہی جاتے ہیں یہاں تو چند لمحے تلاوت کر لو، دعائیں پڑھ لو، کوئی قضا نمازی وہ پڑھ لو، توبہ کی نماز پڑھ لو، کوئی استغفار کر لو، اپنے مرحومین کو کچھ پڑھ کے ہدیہ کر لو. باہر جا کے بھی کا کوئی غیبت، کوئی چغل خوری، کوئی سارا کچھ ہمارے جان سمجھ کو اتار کے پھینک دیا جائے. نکلو یہاں سے، نکلو نکلو، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور جس امام موسیٰ کاظم کے ماننے والے ہیں کتنے کتنے طولانی سجدے. اور ماہ رمضان آنا ہے نا، شعبان میں رسول اللہ نے خطبہ دیا تھا جس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ رکوع اور لمبے سجدے کر کے اپنی پشت پہ گناہوں کی کثیروں کو دور دے مارو. ٹھیک. اور جب سجدے میں جاتے ہو اپنے وجود کے سب سے بلند ترین حصے پیشانی کو سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے ہو نا، تو خدا اپنے فرشتوں میں کہتا ہے بڑے فخر سے، او فرشتوں میرے جیسے انسان کے بارے میں، بندے کے بارے میں باتیں کرتے دیکھو
اپنے وجود کا سب سے بلند ترین حصہ مٹی پر رکھ کے کتنی خوشی و خضوع کے ساتھ میری تسبیح و تقدیس بیان کرنا. خدا تو نہیں چاہتا اگر خدا ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. اس کی بات اس کے لیے فرشتے کافی ہیں. نہیں ہمیں مختار بنایا گیا بعض امور میں، بعض میں مجبور ہے. ہمیں خیر و شر کا راستہ بتا دیا گیا ہے. کوئی شاکر کوئی مکفور، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کس راستے پہ چلنا ہے. تعلیم و تعلم جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے منصب کے طور پر سونپا اور معلم بشریت کہا گیا. یتلو علیہم آیات، کیوں بھیجا، کیوں مبعوث کیا؟ یاد رکھیے پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو بنایا، کہیں بھیجا، کہیں مبعوث کیا، کہیں آیا. آج دنیا کی سادہ سی مثالیں ہیں. کسی کام کے لیے آپ اگر اپنے کسی فرد کو بھیجنا چاہیں گے تو اسے ڈھونڈ کے بھیجیں گے جو وہ کام کرنا کرانا جانتا ہو. کسی ایسے کو تو نہیں بھیجو گے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا ہے. تو خدا کو پتہ نہیں تھا کہ میں انسانوں کے لیے راہنما ہاتھی بھیج رہا ہوں تو کیا مان پڑھو تو بھیجے گا. پھر کو پتہ ہی نہیں کیا کہنا کیا نہیں. سورہ اقرا نازل ہو رہی ہے اسی ماہ رمضان میں 27 کو. اقرا پڑھو پھر یہاں پر ہے. اور یہاں لوگوں نے کہنے کہ رسول نے کہا میں تو پڑھنا جانتا نہیں. پھر کہا اقرا پھر پڑھو، پڑھنا جانتا نہیں. جس کا مطلب ہم خدا پہ جہالت کا الزام لگا رہے ہیں. خدا کو پتہ نہیں جس کے پاس بھیج رہا ہوں فرشتے کو پڑھنا ہی نہیں جانتا. کیا کلیہ قاعدہ ہے اس کا تکلیف مالا یقال. اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. وہی اس سے امتحان لیتا ہے، وہی اس سے کام لیتا ہے جو کرنے کے قابل ہوتا. فرماتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھو. پیدا نہیں کھڑا ہو سکتا. اچھا کوئی بات نہیں، بیٹھ کے نماز پڑھو. ہم اپنے حقوق واپس لے لیں. میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، چلو کوئی بات نہیں لیٹ کے پڑھ لو. بیٹھنا کہوں بھی واپس لے لیتی. میرا لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا. اچھا کوئی بات نہیں، آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو. اشارے آنکھوں کے لیے ہاتھ کے اشارے سے پڑھ لو. نہیں اشارے کر سکتے تو دل میں یہ سوچتے جاؤ کہ اب میں قیام میں ہوں، اب میں رکوع میں ہوں، اب میں سجدے میں ہوں. پڑھنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا پروردگار کا کام. پھر فرماتا ہے مجھے انسان سے بڑی محبت ہے اس لیے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو واپس حکم لیتا ہوں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہوں واپس لے لیتا ہوں. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا ہوں تو واپس لے لیتا ہوں. روزہ نہیں رکھ سکتا، کہا کوئی بات نہیں ہے روزہ نہ رکھو، اپنے ہاتھوں واپس لے لیتا ہے. لیکن یہ انسان سے پیار اس وقت تک ہے جب تک خدا کا دین خطرے میں نہیں پڑ جاتا. اور جب خدا کا دین خطرے میں آ جائے تو پھر فرماتا ہے ہم اپنی جان بھی قربان کر دے، اپنا مال بھی قربان کر دے، اپنی اولاد بھی قربان کر دے، سب کچھ قربان کر کے میرے دین کو بچا دے. اگر تو نے یہ قربانی دے دی تو تیری یہ موت کوئی عام موت نہیں ہوگی، شہید کی موت ہوگی. اور شہید کی موت میں کہا تم نہیں جانتے کہ وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں. اللہ تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، کہنا تو دور کی بات ہے، سختی سے فرما دیا خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ بھی گمان نہ کرو. یہ شہید وہ ہوتا ہے جو میدان جہاد میں شہید. محمد علیہ پہ آل محمد ماتا شہیدہ. اور یہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جس کے دل میں محمد آل محمد کی محبت ہو بے شک بستر بیماری پہ مر جائے شہادت کی موت. ثواب شہید کا ملتا ہے، احکام اس پہ لاگو نہیں ہوتے شہید کے. قرآن میں کہتے ہیں اس کو گمان بھی نہیں کرنا. تو انسان کے ساتھ اتنا پیار، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو خدا کہتا ہے یتلو علیہم آیات. تلاوت کے معنی عام طور پر پڑھنا
کہا جاتا ہے جو پڑھنا نہیں جانتے وہ تو سے معلوم ہو جائے گا، نہیں اس میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ خدا کہتا ہے یہ ساری کائنات میری نشانی ہے، میری آیات ہے۔ ان کو دیکھو کیسے پیدا کیا، ادھر جبال پہاڑوں کو دیکھو کیسے ڈالا ہے، ادھر سما کیسا رفعت، پہاڑوں کو آسمان کو دیکھو کیسے سکون کے بلند کیا، ادھر الارض کیسا سوچتے زمین کو دیکھو کیسے میں نے بچھایا۔ یہ ہر چیز اللہ کی آیت ہے۔ ایک ہی کیاری میں، ایک ہی زمین میں آپ مختلف رنگ کے بیج بوتے ہیں، پانی ایک ہی نل سے دیتے ہیں۔ کسی کے پھول سفید ہوتے ہیں، کسی کے زرد ہوتے ہیں، کسی کے سرخ ہوتے ہیں، کسی کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کسی کا کڑوا ہوتا ہے، کسی کا ترش ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر کہتا ہے آئرن کی کمی ہے، ریکمینڈ کیا جاتا ہے اسے سیب کھلاتے ہیں کہ کم لوہا ہے بدن میں، آئرن کی کمی کھلا سیب رہے ہو۔ ہاں خدا نے فلٹر کر کے کچھ ذائقہ سیب کی صورت میں تمہارے بدن کی آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ وٹامن سی کی کمی اسے مالٹا کھلاؤ جی، آم کھلاؤ جی، یہ چیزیں کھلاؤ۔ تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وجود انسان کا سب سے زیادہ حصہ تو مٹی ہے۔ کیا کبھی مٹی کے پراٹھے پکا کے کھائے آپ؟ جی نہیں، گندم کی صورت میں اللہ نے آپ کو فلٹر کر کے خوب ذائقہ تمہارے سامنے رکھ۔ کسی ایک دانے کی پوری ہسٹری پڑھو نا پیچھے سے، کیسے ہم تک یہ پہنچا، کتنے مراحل سے گزرا، کتنے لاکھوں افراد نے اس پہ کام کیا، کتنے پرندوں چرندوں نے اس کی حفاظت کی، کتنے ملائکہ نے ایک درخت پہ کھڑے ہو کے اس کی حفاظت کی، اور پھر یہ ہم تک پہنچا۔ مراحل کو اگر گنو، جب لقمہ یہاں پہنچتا ہے تو ہوتا ٹھہرتا، پہلے یقین کر لو یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اگر ایک لقمہ حرام ہے تو یاد رکھو تیری 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اپنے دل کو ادھر پہنچو دیجیے۔ کھاتے کیا؟ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں، اللہ کروں سب گنہگار ہیں۔ اور روٹی کم کھاتے ہیں تو ڈاکٹر نے بنے پتا کر دی یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا۔ ہاں جی سب سے زیادہ بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں، قیمت بڑے مزے سے کرتے ہیں، بڑے مزے لے لے کے۔ اور خدا کہتا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے ایسے سگے بھائی کا کینچی سے کاٹ کاٹ کے گوشت کھا رہا ہے۔ جی آپ نے میٹ نہیں کھانا، جی بڑا گوشت نہیں کھانا، کیوں نہیں؟ اس کے لیے ہوگا گوشت کھانے کو پابندی لگا دی جاتی ہے کہ یہ کھانے سے تمہارے جسم میں یہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گائے کا گوشت کھاؤ گے تو کوئی تبدیلی آئے گی، بکرے کا دبے کا گوشت کھاؤ اس کی تاثیر کچھ اور ہوگی، مرغی وغیرہ پرندوں کا گوشت کھاؤ گے حلال ہے تو خود انسان حرام کر آ رہا ہے تمہارے لیے، اس کے اثرات ہمارے بدن پہ آئیں گے۔ جب سکے بھائی کا گوشت کھائیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا، کہ ہمارے خون میں اس کے اثرات نہیں ہوں گے، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے اسی ویسو کو بتقوی اللہ۔ پہلے میں اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں، آپ سب کو۔ تو تلاوت کے معنی دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو ایک فضیلت تو ہمارے لیے خدا نے محفوظ کر دی نا، خالی قرآن کھول کے گود میں رکھ لو، اس کی سطروں کو دیکھتے جاؤ۔ اور نظر الی المصحف عبادت، اللہ کہتا ہے میرے قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہر جو بڑے پہ گئے کعبہ کے سامنے قرآن کھول کے گود میں رکھ لو، ایک نظر کعبے کو پڑھے گی، نظر البیت عبادت، کعبہ کو دیکھے، دو عبادت، قرآن کو دیکھو تب عبادت۔ اور رہے گی کسی بات، علی کا چہرہ کہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ذکر علی کے نہیں آتا۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں علی کے ماننے والے، لوگوں کو اپنے فنکشن کرنے کے لیے بڑے بڑے جتن کرنا پڑتے ہیں، بڑا کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، بڑی ایڈورٹائز کرنا پڑتی ہے، پھر جا کے
کچھ لوگ آتے ہیں کچھ نہیں آتے، لیکن علی والوں کے لیے کتنی خوشی ہے، رسول اللہ نے فرما دیا سید مجالسکم ذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ماننے والوں علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو مزین کر دو۔ میں دیکھ رہا تھا ایک بزرگوار کا کلام، انسان کماتا ہے برکت نہیں آتی، انسان یہ کرتا ہے پھر بھی بھوکا رہتا ہے، فرمایا اس لیے کہ ہم نے اپنے گھروں میں ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں سے بھاگ گئے۔ مجالس سے نکاح ہوتی ہے، مولوی صاحب نکاح پڑھ رہے ہیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے، خواتین تو پھر بھی توفیق نہیں ہے چادر سر پہ ڈالیں، ابھی شاید دعا کا آخری کلمہ اللہم صلی علی محمد ختم نہیں ہوا کر ساتھی ڈھول ڈھمک کے اور بازی اور میوزک شروع ہو جاتا ہے، اور جلد میں تو رحمت کے فرشتوں کو وہاں رہنے دو۔ اس لیے بزرگوار نے پھر فرمایا کہ کوشش کرو ہر روز اپنے گھر میں حدیث کسا کی تلاوت کی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مومن تجھے کتنا خدا نے اختیار دیا ہے کہ اپنے گھر میں ادھر حدیث کسا پڑھنا شروع کر دو، ادھر حفت بہم الملائکہ واستغفرتهم لا يتفرقوا، اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نازل ہو کے تمہیں گھیرے میں لیں گے، تمہارے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے معاف کر دے، اس کے معاف، تمہارے بیٹھنے کے پابند ہو جائے گی، جب تک آپ بیٹھے ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح چھوڑ کے ساری مسجد خالی کر جائے گی، جب تک آخری بندہ اس مجلس سے نہیں نکلے گا وہ فرشتے رہیں گے، لا يتفرقوا، حدیث کے لفظ ہے یہاں تک کہ تم منتشر ہو جاؤ، اور مجھے کیا ہے تو اس لیے عرض کیا کرتا ہوں مومن کی کتنی خوش نصیبی ہے، اگر وہ رحمت کے فرشتوں کو گھر بلانا چاہتا ہے حدیث کے ساتھ تلاوت شروع کر دو، رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں آ جائیں گے، کھا کے اپنے گھر میں رحمت کے فرشتوں کو جگا دو۔ جب علیہم آیات و زکی، سب سے پہلے تزکیہ ہے نفس، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم، تزکیہ نفس کے لیے اور و فکر اس کا علاج کیا۔ آسمان کی وسطوں کو دیکھو گے اتنا ہی اللہ کی کبریائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وسعتیں، ائمہ اہل بیت کے اقتدار و اختیار کی وسعتیں تمہارے ذہنوں میں نمایاں ہوگی۔ تینوں سیوں ریز کہنا جس کا آج تک انسان احاطہ نہیں کر سکا، یہ زمین چھوٹا سا ٹکڑا اس کا اعلان تھا جس پوری زمین کو آج تک انسان نہیں دیکھ سکا، اس کے دفینوں کو نہیں پہچان سکا، آج تک مختلف کمپنیاں مختلف جگہ پہ سروے کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، جب وہ ظہور فرمائیں گے تو زمین اپنا سب کچھ ابل کے سامنے لے آئے گی۔ کیا رکھیے خدا کے ساتھ ہم کلام ہوا کرو، وہ تلاوت قرآن ہے، یہ کرنا یہ یہی بات کرنا تجھ سے اذن الصراط المستقیم، یہ سب مخاطب کی سیکھی وہ اللہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہر جگہ سامنے اور اپنے امام سے باتیں کیا جن کی ہم نے آیا ہے، جن کی معرفت کے بغیر مر گئے تو جہالت کی موت مرے گی، اور قرآن کی تلاوت کریں جتنی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں غور و فکر کریں تو سب سے زیادہ بہتر، اور اس کے بعد اس پر عمل کرو تو اور اس سے بہتر، اس آیت کو گواہ بنا لو، اقیموا الصلاۃ، قرآن کی آیت کی نماز پڑھو، لوگ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اے اللہ کی آیت قرآن گواہ رہنا میں نے تجھ پر عمل کیا ہے، جس کے عمل صالح کی گواہی روز قیامت قرآن دے رہا ہو، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے۔ پہلے تزکیہ نفس ہے، پھر انفاق کتاب و حکمت کی تعلیم، اصول فلسفہ یہ رکھا گیا اسلام کا نظام تعلیم، پہلے تزکیہ نفس پھر تعلیم۔ ہمارے نظام میں تزکیہ نفس کی کوئی چیز ہی نہیں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ایٹم بم پر شاہی نہ رہے، یہ گناہوں کو قتل کیا نہ رہے۔ امریکہ تو اپنی ترقی میں بڑی کامیابی کا مظاہرہ کرتا ہے، میں یہ وہ، لیکن کتنے
انسانوں کو ہر روز قتل کیا جاتا ہے، کبھی اسلحے کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کے، کبھی ان کی تمام دفینے ان کے زمینوں سے نکال کے لوٹ کے لے جا کے ان کو بھوکا مرنے پر چھوڑ دیا۔ آج دن ہم دیکھتے ہیں چند افراد ہیں جو سانپ بن کے مال پہ بیٹھ گئے۔ حاتم طائی کے بارے میں کہا کہ کیسے حاتم بنا، کیسے سخی بنا، وہ کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، ایک معمار ایک مستری دیوار چل رہا تھا، میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک اینٹ ہے، جب تک وہ اینٹ اس کے ہاتھ میں تھی دوسری نہیں اٹھا سکا۔ اس نے اینٹ رکھی، دوسری آ گئی، دوسری رکھی، تیسری آ گئی۔ میں نے جب اس کے اس عمل کو دیکھا تو میں نے اس سبق یہ سیکھا کہ اتنا مال جو میں نے خزانوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، جب تک اس کو نکالوں گا نہیں اور آئے گا کہاں سے، اس دن سے میں نے سخاوت شروع کر دی، اور اتنی سخاوت کی کہ حاتم طائی کہلائے۔ لیکن جیسے بیان کیا جاتا ہے اس کو 40 طرح ہوتے تھے، لیکن انسان کو مانگنے کے لیے 40 طرح سے جانا پڑتا تھا۔ لیکن ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کے دروازے میں کوئی ایک مرتبہ آ کے جھک گیا، اتنا کچھ دے دیا، پھر زندگی بھر کیا، اس کی نسلوں کو بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی صدقہ و خیرات کو بھی ادا کیا۔ اور ایسا واجبات تو اپنی جگہ پر ہے نا، خمس زکات وہ دے کے تو کوئی حساب نہیں ہے نا، پتے ساتھ سمجھنا کہ میں نے خمس دیا تو بڑا کام کر دیا، زکات دے دی ٹھیک ہے، وہ تو واجب تھا، تم نے اپنے رزق کو پاک کیا، نہیں دو گے تو حرام کھاؤ گے، حرام کھاؤ گے تو 40 دن تک نماز نہیں قبول نہیں ہوگی، دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس پاک و پاکیزہ رزق سے اگر مسجد میں ایک اینٹ لگاؤ گے تو وہ اینٹ مسجد میں تمہارا کیا جنت میں تمہارے لیے مکان بنانے کا باعث بنے گی، اپنی جیب سے کمائیں۔ خمس زکات تو مجبوری ہے کہ مدارس مساجد خمس زکات پہ چلتے، اصولی طور پر چاہیے کہ اپنی جیب سے خرچ کرو، جی، لیکن ہم تو واجبات کی ادا نہیں کرتے، سمجھتے ہیں ہمارے باپ کا شوق پایا تو بیس آپ کے نہیں ہے، آپ کے اصلی ہے، بیچ کھاؤ گے تو حرام کھا رہے ہو، کسی اور کا مان رہے ہو، کھلاؤ، پھر بیٹھ کے رونا، بیماریوں میں لگ جائے گا، کہیں ادھر لگ جائے گا، کہیں یہ مراکز بھی نہیں کہ آپ کے بغیر نہیں چلتے، ظاہر صاحب کا امتحان دیا ہوا ہے۔ اگر ایک ذمہ داری مجھے دی گئی تعلیم و تربیت کی، مجھے کہا گیا کہ میں نے عوام الناس کے مسائل علمی جو ہے فکری اور نظریاتی کا دفاع کرنا ہے، ان کو دنیا کے سامنے لانا ہے، اسی ذمہ داری کا آپ کی، اگر میں بھی چھوڑ کے تاجر بن جاتا ہوں، میں بھی زمین لے کے ہاتھ چلانا شروع کر دیتا ہوں، میں نہیں کر سکتا، اندھا ہوں، کانا ہوں، لگنا ہوں، کتنوں سے بہتر کروں، لیکن یہ ذمہ داری کی تقسیم کی گئی۔ بس اس مسجد کے لیے بات آگے عرض کرتا چلو، پھر کہیں گے شاید بات آپ کہہ کے یہاں آئے ہیں، ماشاء اللہ اس وقت ہمارے کو 4 میٹر کٹ چکے ہیں آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے، 1 میٹر پہ ساری بجلی چل رہی ہے، اور میٹر اتار کے لے گئے ماشاء اللہ۔ یہ اعزاز ملا ہے ہمارے مومنین کی طرف سے کہ ہر روز اپیل کرتے ہیں، مولوی جھوٹ بول رہا ہے، ہماری بکواس کر رہا ہے، اس کو بڑا فیصلہ ہے کہ میں نے آپ کے کانوں سے سنا، اگر میں ایسا ہوں تو پھر پیچھے نماز نہ پڑھوں، میں تو فاسق پاگل ہوں بھائی، جھوٹے پیچھے نماز باطل ہے، جاؤ نکل جاؤ مسجد سے، یا پھر تنہا نماز پڑھ لو۔ اب دنیا کے سامنے یہ خبر آئے گی تو کیا ہماری عزت بڑھے گی؟ شیعہ قوم جو کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیتی ہے امام حسین کے اس امام کے نام کے ادارے کے میٹر کٹے ہوئے، اور گیس کے میٹر کے کٹنے کی بات نہیں آ چکی، اور آپ سے مانگا کیا جاتا ہے پرہیز و واجبات، خمس اور زکات، مت تو اپنی جیب سے کام از کم یہ واجب چیز ہی ادا کر دو، اور تعلیم و تعلم کو بغیر کچھ بھی نہیں۔ آج اگر آپ دنیا سے ٹکرا رہے ہیں، آدمی تاکہ آج ایران کے خلاف برسر پیکار ہے تو کس سے ڈر رہی ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ حکم جس میں یہ بندہ خدا عمل کر رہا ہے،
کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ کہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل، امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کیا کچھ منصوبے نہیں بنائے، لیکن آج وہی سوشل میڈیا بتا رہا ہے کہ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم ڈر گئے، ڈرنا ہی تھا۔ مسلح میں یہ تصویر آپ نے کتنی بار دیکھی ہے جو بیٹھے پڑھ رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی لاتی ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خدا فرماتا ہے مجھے ایک مطلب پکارو تو تمہیں 70 مرتبہ جواب دوں گا۔ ایسا نہیں گرامی، تعلیم و تعلم انبیاء کا پیشہ ہے۔ علم مغفور حضرت مولانا چلی صاحب اہل سنت تحقیق کی، ریسرچ کی، حق کا راستہ تلاش کر کے دریا محبت میں آئے، تعلیم و تعلم کا راستہ اپنایا، قوم سے تعلیم حاصل کی، اور زندگی بھر تعلیم و تعلم اور تدریس قرآن کو شعار زندگی بنایا۔ ایک جفاکش انسان تھا، محنتی انسان تھا۔ آج ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کے سینکڑوں شاگرد تھے جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے ان سے دین سیکھا، وہ صدقہ جاریہ کے طور پر ان میں موجود ہیں۔ ان کے اعمال خیر کا ثواب یقیناً ان کے نامہ اعمال میں مسلسل ان کے درجات کو بلندی کا سامان مہیا کرتے رہیں گے، لیکن عثمان خان کے لیے یقیناً ایک صدمہ ہے، ایک بیٹا، دو بیٹیاں۔ آج ہم ان کی رسم چہروں کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اگر جن چہروں صرف اور صرف امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کا ہے، اس لیے اگر ہم یہ رسم یا اپنی تائید میں اپنے محرومین کی یہ رسم مناتے تو بعض لوگ کہتے ہیں پورے 40 دن نہ رکھو، لیکن 40 دن مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور امام حسین کے 40ویں کی زیارت کو مومن کی نشانی قرار دیا۔ یا تو کربلا میں جا کے مہینے امام حسین کی زیارت کرے، نہیں تو گھر میں کہیں کھڑا ہو جائے، کربلا کا رخ کر کے کہہ دے السلام علیکم یا عبد اللہ، اے حسین مظلوم، اے رزق کے بابا، آپ پہ ہمارا سلام ہو، 70 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں گرامی، آج رسول قرآن کا آغاز ہوا، اعلان رسالت ہوا، پہلی وحی نازل ہوئی تو اقرا سے شروع ہوئی، پہلی سورت اقرا، دوسری نون والقلم، قلم اور لکھنے کے بعد تو جن کو سب سے پہلا پیغام یہی دیا جا رہا ہے، اگر اس قرآن کی امت، اس رسول کی امت تعلیم و تعلم سے دور ہو تو کون کرے گا؟ امیر المومنین نے اس لیے وصیت فرمائی تھی 21 رمضان کو، جو سب کے لیے تھی کہ میرے بیٹو قرآن پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، ایسے نہ ہو کہ تمہارے دشمن قرآن جو ہے تم سے زیادہ قرآن پہ عمل کرنے میں آگے نکل جائے۔ قرآن سکھ اکبر ہے، اہل بیت سکھ اصغر ہے۔ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا، حکم بھی ہے کہ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کیا کرو، ترجمہ کیا کرو، یا قرآن کو قرآن سمجھو، یا ثابت قرآن کو ناطق قرآن راسخون فی العلم سے سیکھو، اعلی ذکر سے سیکھو۔ اس عید بیسر کے موقع پر جہاں ہمارے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے کہ اپنے رسول کی امت ٹھہرے گئے، جن کے سر پر تمام انبیاء کی سرداری کا تاج ہے،
جو پوری کائنات کی تمام تر مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین اور ان کے وسیع و جانشین پوری کائنات کے لیے امیر المومنین بن گیا ہے، ہم اس امیر المومنین علیہ السلام کی وجہ سے متمسک ہیں، اس قرآن اہل بیت کا دامن تھامے ہوئے ہیں، یقیناً ہماری خوش نصیبی ہے اگر واقعاً اس کا سختی سے ہم نے اس کو تھام رکھا ہے تو رسول اللہ نے ضمانت دی تھی لن تزلوا بعدی، جو قرآن اور میرے اطرت سے متمسک رہے گا، میں رسول ضمانت دیتا ہوں میرے بد گمراہ نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے محبت ولایت اگر اتنی قیمتی ہے اس کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ سب پہ دین کی بھی کہنا میرے اللہ مجھے اس دین مبین اسلام اور مکتب اہل بیت پہ ثابت قدم رکھنا۔ بڑے فتنے آئیں گے گمراہ کرنے کے لیے، بڑے بڑے شوشے آئیں گے، بڑی بڑی افواہیں آئیں گی، بڑے بڑے ظالم اٹھیں گے، لیکن سیرت اہل بیت کو سامنے رکھ لے گا۔ اور یاد رکھیے ائمہ معصومین نے یہ نہیں ہے کہ ظالموں کی ہدایت سے انکار کر دیا تھا۔ امام باقر علیہ السلام جو بنی امیہ کے ظلم و ستم کا اس وقت نشانہ بنے تھے کہ سیرہ نے کربلا میں 4 سال کا ایک بچہ جو کربلا میں اپنے تمام تر دادا اور دادا کے وفادار انصار کو اپنی آنکھوں سے شہید ہو دیکھتا ہے، اپنی پھوپھیوں کو اکثر بستہ دیکھتا ہے، کربلا سے شام تک، شام سے تمام راستوں میں اپنے بابا کو زندان گوروں سے زخمی ہوتے دیکھتا ہے، ظالموں کو پہچانتا ہے، پھر امام وقت بھی ہے، لیکن جب دین میں مشکل آتی ہے تو شام کا حکمران ہشام بن الملک کہتا ہے کہ اب تیرے نانا کی عزت و آبرو پر حرف آ رہا ہے، کیسے روم نے یہ لکھ کے اعلان کر دیا ہے کہ ہماری شرائط مانو مگر اپنے سکھوں پہ ہم اپنے سکھوں پر تمہارے رسول کو گالیاں لے کے پورے ملک پہ پھیلا دیں گے، پھر دیکھنا کیا کرنا ہے۔ یہ پیغام جب دھمکیاں پیغام پوری حکمران کے سامنے پہنچا تو کوئی راستہ نظر نہ آیا، صاحب سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، ساتھیوں سے پوچھا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ کسی نے کہا مدینہ میں ایک قیدی کا بیٹا قیدی آل محمد کی فرد امام محمد باقر علیہ السلام رہتے ہیں، دین پہ جب بھی مشکل آتی ہے آل محمد کے گھرانے والے ہی کام آتے ہیں، اس کی طرف بندہ بھیجا جائے، اس سے اس کا حل پوچھا جائے۔ حکومتی سوالیاں کہیں پروٹوکول گیا کہ دین پہ مصیبت ہے، شام میں بلایا جا رہا ہے، یہ سوالیاں حاصل ہیں، سب کچھ حاصل فرمایا میں اپنا نانا کے دین کے لیے تمہاری سواریوں کا محتاج نہیں، میں اپنی سواری سے آؤں گا۔ تجلیل لے گیا، مسئلہ سامنے آیا، فرمایا تو مشکل مسئلہ ہی نہیں، سفیر لوگوں کو قیدی کر دو، اپنے دلوں کو دینار بناؤ، ان کے اوزار بتائے، ان کا سانچہ بتایا، اس پہ جو کلمات محمد رسول اللہ لکھا گیا، ٹیکسان کو بٹھا دیا کہ سکے بنانا شروع کر دو۔ جب اتنی مقدار میں سکے ڈھل گئے کہ جس سے اسلامی ریاست کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، فرمایا اب اعلان کر دو آج کے بعد کیسے روم کا سکہ اسلامی سلطنت میں ممنوع قرار دیا جاتا ہے، اور سفیر کو چھوٹوں سے کہو جا کے آپ کے کیسر کو کہہ دو کہ اب تو تیرا سکہ اسلامی ریاست میں چل ہی نہیں سکتا، تو کیا رکھے گا؟ جب یہ پیغام لے کے پہنچا تو کیسا روح سر پکڑ کے بیٹھ کے کہا کہ ان کی سوچ تو یہ نہیں ہو سکتی، کس نے کو یہ راستہ بتایا؟ کہا کہ مدینہ سے ایک آیا تھا شخص، اسپیشل آیا کیا تھا، کہا یہ اگر سوچ ہو سکتی ہے تو نبی کی یا اس کے ولی کی؟ اور اسی خاندان رسالت کا فرق تھا امام محمد باقر علیہ السلام۔ تو آل محمد کے یہ مشن میں شامل تھا، بے شک وہ دشمنی اپنی جگہ پر، اس کے حق پر جو غضب کیا ہے اس طرف احتجاج اپنی جگہ پر، لیکن جہاں دین میں مشکل آئی وہاں پر شریعت ہے، ہم آگے بڑھے۔ مولا علی نے خطبے دیے، تینوں خلافوں میں خاموش رہے،
نہیں احتجاج کرتے رہے، لیکن جب بھی دین پہ مشکل لگتا ہے جا کے رہنمائی کی اور انہیں اطراع کرنا پڑا، لولا علی اللہ علیہ کفنا، علی نہ ہوتے تو پڑھا جاتا۔ لہذا مساقت لوگ عجیب سے سوچتے ہیں، اگر ہم کہیں مختلف اداروں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے ساتھ، ہمارے ہم فکر لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اگر میدان چھوڑ دیں شاید اس سے برا، لیکن جب ان حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو متوجہ کرتے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اور مظلوم مومنین کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا چلتا، وہاں سبحان اللہ وہاں نہیں ہوتی، وہاں دارے بازی نہیں ہوتی، ملاقوں پر فیس نہیں مانگی جاتی، اپنی جیب سے کرایہ پیٹرول خرچ کر جاتے ہیں، اسی خرچے سے خود بھی جاتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں، کہنا نہیں چاہیے، میں ایک طالب علم ہوں، تعلقات دنیا کے حکمرانوں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ ہوئی، لیکن اس ممبر سے کہہ رہا ہوں آج تک کسی ظالم حکومت سے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، اور یہ بجلی کے بل تو کچھ بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جاتے ہوتے، کل بھی سوشل میڈیا میں میرے خلاف چیز چل رہی تھی، جاتے اس لیے ہیں، سب سے پہلے تو میرے استادوں کو حکم تھا کہ جاؤ، ایت العظمہ فاضل لنگرانی یا غازی محمد شیرازی، اور یہ دیکھا کہ جتنے بڑے تم جلسے جلوس حکامے کر لو بلا کرانا ٹیبل پر ہے، اگر غیر حکاموں کے ٹیبل مل جائے تو ان کے سبیل میں کیا ہوا تھا، ٹیبل کی تنگی تھی نا، ٹھیک، اگر ٹیبل ہمیں مل جائے وہاں اپنے سامنے بیٹھ کے اپنے حقوق کا دفاع کر لے تو قوم کو مصیبت میں ڈالنے سے بہتر نہیں ہے۔ وہاں کوئی بابا نہیں ہوتی، سبحان اللہ نہیں ہوتی، وہاں کو میں آنکھیں ڈال کے دشمن سے خاصے میں حقوق سے بات کرنا پڑتی، سو چھیننا پڑتا۔ ابھی بھی ہم یہ 3-4 دن اسلام آباد میں رہے، شہر گئے، کمانڈر سے ملے، گورنر سے ملے، اب طے ہوا کہ ہم جائیں گے مجاہدین کے پاس، جائیں گے مولویوں کے پاس، جائیں گے طالبات کے پاس، ایک ایک کو جا کے سمجھائیں گے کہ انسان کے بچے بنو، یہ تم کیا کر رہے ہو، دشمنی کہیں امامہ پہن کے اس علاقے میں جانا، خالی چلا جانا آسان ہے جی؟ یہ 4-5 دن جو وہاں رہے ہیں تو کیا وہاں سے ہم کوئی وظیفہ نہیں کر رہے، اپنا پیٹرول اپنی جیب سے ڈالے واپس آئے، صرف اس لیے کہ قوم کا دفاع کیا ہے، ان کے حقوق کا دفاع کیا تھا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان، اگرچہ علماء کے بارے میں میں تو بڑی طالب علم گویا نہیں کہ ہمارا ایک عالم جب کسی مظلوم شیعہ کو تحفظ دیتا ہے، اس کو حوصلہ جرأت دیتا ہے تو ایک عظیم مقام اس کے لیے بیان کیا گیا، تو پھر ایک میدان نہیں ہے میرے بھائی، آئندہ معصومین نے اس سے اپنے عمل سے ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو خلافت چاہیے تھی، ولی عہدہ کے بنے، امام حسن عسکری علیہ السلام کو لشکر چاہیے تھا، عسکری کہتا ہے کہ خدا کے لشکر ان کے ساتھ تھے، اور آپ بھی چلے جاتے تو یہی توقع ہوتی ہے کہ آل محمد ہماری پشت پر رہے۔ ایسا نہیں کرا 27 کے بعد ساتھ ہی دوسرا دن ہے 28 رجب کا، جو کوئی عام دن نہیں، جس دن حسین بن علی رسول ساتھیوں کو دین کی حفاظت اور بقا کے لیے مدینہ چھوڑنا پڑا۔ آج 26 ہے، آج یزید کا پیغام مدینہ کے گورنر تک پہنچا تھا، حسین سے یہ بیعت دے لو، اسے قتل کر کے سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو۔ کل 27 کو بلایا گیا، رات کے وقت مطالبہ پیش کیا گیا،
گھر سے جب چلنے لگے تو بہن نے کہا کہ بھیا تم جاؤ. خیمے کے دروازے میں کھڑے ہو کر علی کی بیٹی زینب نے تمام جوانوں بنی ہاشم کو پکار کے کہا کہ وہ میرے شیر دلیرو آؤ، حسین دربار میں جا رہا ہے. میری ماں نے دربار میں جو کچھ دیکھا مجھے نہیں بھولے گا. میں حسین کو اکیلا دربار میں نہیں جانے دوں گی. بے شک حسین نے کہہ دیا بہن زینب کہ ولید میرا قاتل نہیں ہے، لیکن جوانوں کو ساتھ بھیجا. جب جا رہے تھے مورخین لکھتے ہیں کہ مولا عباس قبر بنی ہاشم نوجوانوں کو سمجھا رہے ہیں دیکھو اگر کوئی بدبخت میرے مولا کی طرف میری آنکھ اٹھا کے دیکھے وہ آنکھ نہیں رہنی چاہیے، ہاتھ اٹھائے اس کا ہاتھ نہیں رہنا چاہیے، زبان سے کوئی کلمہ کہے اس کی زبان کاٹ دینا. جب دار الامارہ کے دروازے پر پہنچے حسین نے فرمایا کہ عباس تم یہیں رک جاؤ، اگر میری صدائے تکبیر بلند ہو تو اندر آ جانا. بیان کرتے ہیں کہ امام نے داخل ہو کر دروازے کو کنڈی لگا دی. کہا مولا یہ دروازہ بند کر رہے ہو؟ تو کہا بڑے فخر سے کہا ہوگا تو خیبر شکر کا بیٹا ہے. 24 رجب جو گزری ہے فتح خیبر کا دن تھا. کے لیے یہ دروازہ توڑنا کوئی مشکل ہے؟ مروان ملعون بیٹھا تھا جو کہہ رہا تھا حسین کی عزت نہیں کرنی، تقریب نہیں کرنی، استقبال نہیں کرنا، لیکن جو امام نے قدم رکھا ظالم مجبور ہو گیا. کیوں بلایا؟ یزید کا پیغام آیا کہ میں خلیفہ بن گیا، میری بیعت کرو. آپ کو بلایا اس لیے یزید کی بیعت کیجیے. تو میں رات کا وقت ہے، جب دن ہوگا تو باقی لوگ فیصلہ کریں گے، ہم ان کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا دیں گے. مروان نے اشارہ کر کے کہا کہ نہیں، اگر حسین آج زندہ چلے گئے اس تو یہ کبھی قابو نہیں آئیں گے کہ سر قلم کر لیں. یہ کہنا تھا کہ حسین مظلوم اس ملعون کو مخاطب کر کے صدائے تکبیر بلند کرتے ہیں. ادھر تکبیر کا بلند ہونا تھا، دار الامارہ کا دروازہ ٹوٹا. یہاں پر سے دروازے دیکھے جوان بنی ہاشم اندر داخل. عباس پوچھتے رہے آقا کس ملعون نے آپ کے سر کھائے؟ حوصلہ دلایا. جواب دیا کہ مسلی لا یبایع مثلہ، سن لو مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیان نہیں کرے گا. عربی قواعد کے مطابق یبایع فعل مضارع کا صیغہ ہے جو استمرار میں دلالت کرتا ہے. یہی نہ کہ میں حسین مثلی، جو مجھ جیسا جو حسین کے کردار کا مالک ہوگا وہ قیامت تک یزیدی کردار کی بیعت نہیں کرے گا. آج بھی لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ رسول نے کہا تھا جب سارے مدینہ والوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، فلاں نے کر لی تھی، حسین کو بھی ہوا کا رخ دیکھنا چاہیے تھا اور بیعت کر لینی چاہیے تھی. تو جواب ملتا ہے آل محمد ہوا کا رخ دیکھ کے چلنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم رخ بنانے والے ہیں. رسول اللہ نے وہ خوب ایک جملہ کسی نے لکھا تھا کہ اگر حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، شاید مولانا مودودی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جب سارے زمانے میں یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین کو بھی بیعت کر لینی چاہیے تھی. تو انہوں نے یہ لکھا کہ نہیں، جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی؟ کیونکہ رسول اللہ کی بیعت حسین کی بیعت تو عام بیعت نہیں تھی، وہ رسول اللہ کی بیعت تھی. اور یزید یہی چاہتا تھا کہ جب سارا زمانہ میری بیعت کر لے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک حسین میری بیعت کر لے تو میری خلافت مہر ثابت ہو جائے گی. مثل اللہ کی بھائیوں مثلو کہہ کے واضح نکال کر دیا اور پھر حکم دے دیا
لیے مدینہ چھوڑو. فہرست بننے لگی، نام لکھے جاتے رہے. زینب بار بار متوجہ رہی کہ عورتوں میں میرا نام بھی لکھا جائے گا. جب ساری لسٹ بن گئی تو بےتاب ہو کے پوچھتی بھیا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی. بہن میں سے ہمیشہ لیا تھا جب تک تیرا شوہر اجازت نہیں دے گا اس وقت تک میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا. یہ کہنا رہا. زینب کہتی بھیا میں تھوڑا سا انتظار کر لو، میں اپنے چچا جائی سے جا کے اجازت مانگتی ہوں. اگر اجازت مل گئی تو مجھے ساتھ لے جانا، اگر اجازت نہ ملی تو میرا جنازہ پڑھ کے جانا، تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی. علی مولا نے جب زینب کی شادی کی تھی تو اللہ کی شک رکھی تھی کہ جب کبھی بھی اگر کبھی میری بیٹی زینب کو وطن چھوڑنا پڑے، بھائی کے ساتھ جانا پڑے تو تمہیں روکنا نہیں. اجازت مل کے ساتھ بیٹے بھی روانہ کرتی ہے. ایک ایک بیوی کو اونٹ پر سوار کیا گیا. جب جناب زینب کو سوار کیا جانے لگا نا تو عباس آگے بڑھے، اپنے زانو جھکا کے اپنے بہن کو اونٹ پر سوار کیا تھا. یہ سوار کرانا زینب کو ہر وقت یاد رہا. یہی زینب جب کربلا میں 11 محرم کو بے پناہ اونٹ پر سوار ہو رہی تھی نا، ایک مرتبہ پتھر کی طرف دیکھ کے کہتی ہے عباس کہاں ہو؟ آگے مجھے اونٹ پر سوار کرا. بڑی محبت تھی زینب کو حسین سے اور حسین کو زینب سے، بڑی محبت تھی. روایت بھی ہے کہ زینب جب بے پناہ اونٹ پہ سوار ہو گئی نا، مدینہ سے جب سوار ہوئی نا تو مولا حسین نے عباس سے کہا بھیا گھوڑا بناتے ہوئے کبھی قافلے کے آگے چلے جانا، کبھی پیچھے چلا جانا. کوئی بھی تیز رفتار سوار آ رہا ہو اور اس سے کہنا یہ راستہ چھوڑ دے، اس میں یہ بطور کی بیٹی کا سفر کر رہے. قافلہ چل پڑا. اتنی محبت تھی زینب کو حسین پہ اور حسین کو زینب سے. علی بزرگوار کو شاید میں نے شام میں پڑھتے ہوئے سنا تھا یا کم میں کہ مدینہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر کربلا تک زینب حسین کو دیکھتی گئی، حسین زینب کو دیکھتے گئے. مدینہ سے مکہ تک، جب مکہ سے 8 ذی-الحجہ کو احرام توڑ کے عمرہ میں احرام کو بدل کے مکہ سے روانہ ہوئے تو مکہ سے لے کر کربلا تک زینب حسین کو دیکھتی رہی، حسین زینب کو دیکھتے رہے. 2 محرم سے لے کر شب عاشور تک جب تک زینب بھائی کو نہ دیکھ لیتی نا چین نہ آتا، اور جب تک حسین زینب کو نہ دیکھ لیتے چین نہ آتا. شب عاشور رات کو کئی حصوں میں تقسیم کیا، کسی اصحاب میں گزارا، ایک عبادت میں گزارا، ایک مقتل میں گزارا. جا کے دیکھتے رہے کہ کہاں کہاں کون شہید ہوگا، اور پھر ایک حصہ بہن کے ساتھ بیٹھ کے گزارا. کنیزہ زینب اسی شب عاشور حسین نے زینب سے یہ کہا تھا زینب بھائی کو نماز تہجد میں یاد رکھنا. جس نے شام غریبہ میں بھی تہجد قضا نہ کی ہو، جس نے بے پناہ اونٹوں پر بھی نماز قضا نہ کی ہو، کم کنیزہ زینب کو یہ روا ہے کہ واجب نمازیں بھی نہ پڑھے. جب روز عاشور ہوا
حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے، قلعہ سرنگ پہ آ گئی زینب، 70 قدم پہ کھڑے ہو کے بھائی کو قتل ہوتا دیکھتی رہی۔ حسین نے اس مقتل کو اپنے لیے پسند کیا تھا، وہ بھائی گہرائی بھی تھی۔ آج بھی زیادہ کتنی سیڑھیاں اتر کے ہم نیچے جاتے ہیں، مقتل تو اور نیچے تھی۔ روایت میں ہے کہ حسین زمین سے کہتے تھے نیچی ہو جا، میری زینب مجھے قتل ہوتا دیکھ، اور زینب زمین سے کہ زمین اونچی ہو جا تاکہ میں اپنے بھائی کا آخری امتحان دیکھ لوں۔ خدا نے کس طرح 70 قدموں میں کھڑے ہو کے زینب نے اپنے بھائی کو قتل ہوتے دیکھا، سرپے چلتی ہوئی دیکھی، اور کس طرح وہ منظر دیکھا ہوگا جب جبرائیل نے یہ لوحہ پڑھا تھا، یا اہل العالم قد قتل الحسین، بغیر بادشاہ نہ دنیا والے حسین کے کربلا میں پیاسے شہید کر دیا۔ سالوں کے نظام میں زینب بے پناہ اٹھ پر چند کلمات درج کر دیں۔ کربلا سے کوفہ تک زینب حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی رہی۔ حسین کے سر کی آنکھیں کھلی تھی، سر ننگے بے بلال اونٹوں پر سوار بہن کو دیکھتی رہی۔ کوفہ سے شام تک زینب حسین کو دیکھتی رہی، حسین زینب کو دیکھتے رہے۔ جب یہ قافلہ بازار شام میں داخل ہوا، بے غیرتوں کا ہجوم بڑھا، پتھروں کی بارش شروع ہوئی، ساموں نے آگ برسانا شروع کی، تو ایک مرتبہ زینب نے لوگ نیزہ پہ سوار بھائی کے سر کی طرف دیکھا، حسین کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ اس وقت زینب مخاطب ہو کے کہتی بھیا میں نے 70 قدم پہ کھڑے ہو کے تیرا امتحان دیکھا، تجھے ٹھنڈی ہوا تو آتی ہوگی، اور آج سے بے پناہ اونٹ پر اس ماحول میں سر ننگے گزر رہی ہوں، بھیا تو نے اب آنکھیں بند کر لی ہے، میرا امتحان شروع ہوا، بھیا تم قرآن کی تلاوت شروع کرو تاکہ لوگ تیری تلاوت کی طرف متوجہ ہو جائے، شاید میرا پردہ بن جائے۔ لوگ کے نیزہ پہ حسین کے کہتے ہوئے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ادانارے لوگوں کی توجہ حسین کی طرف پڑھی کہ لوگ کے نیزہ پہ کٹا ہوا سر کس کا سر ہے؟ جواب ملا جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا قرآن میرے اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، میری اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تم نے حسین کے سر کو دھڑ سے تو جدا کر دیا ہے، لیکن لوگ کے نیزہ پہ حسین قرآن پڑھ کے آج بھی دنیا کو بتا رہا ہے کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ ادھر نیک کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، ادھر ام حبیبہ جناب زینب کی قمیض کو یہ اس کی قمیض نے خبر دی کہ میں نے آج بازار میں ایک عجیب خاری قرآن دیکھا ہے جس کا گھر خدا نے کہا ہے اس کا سر رو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ جلدی سے سر پہ چادر لے کے بازار میں آ گئی، دیکھتی اچھی ماحول ہے، پتھر برس رہے ہیں، تماچائی موجود ہے، کہتی عورتوں سے پوچھتی ہوں، اس وقت سلام کر کے کہتی ہے زینب سے ایک بی بی تجھ کو میرا سلام ہو۔ بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہا زینب نے مجھے ایک مرتبہ پھر سلام کرو، پھر سلام کیا، پھر سلام کرو، پھر سلام کیا، کہا بی بی لگتا ہے سلاموں کے لیے ترس گئی ہو، کہا میرے سلام کرنے والے سارے شہید ہو گئے۔ پوچھتی ہے تو ہے کہاں کی رہنے والی ہے؟ ادا کر زینب کہتی ہے میں مدینہ منورہ کی رہنے والی ہوں۔ کہتا مدینہ جہاں میری آقا زادی رہتی تھی؟ میں ساختہ کہتی ہے بی بی جب تو کہتی بنی تھی میری آقا حسین کے پاس چلی جاتی، حسین تو یہ سفارش کر دیتے تجھ کو کہتی نہ کرتا، کہا حسین موجود نہیں تھا، کہا اس کا ایک بھائی کا